کہ بہت سارے لوگوں نے ایک دعویٰ کیا جی پریشانیاں بڑی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا سارے نبیوں کو تکلیفیں آئیں، مجھے سب سے زیادہ آئیں. آپ کبھی سیرت مبارکہ 2-3 منٹ میں پوری سیرت نور پر کبھی نظر دوڑائیں آپ تو مکے کے 13 سال انہوں نے کس تکلیف میں مکے والوں نے مبتلا رکھا. 10 سال سرکار مدینہ طیبہ میں ہیں، کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی لڑائی، کبھی خندق کا مارکا، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ جب اب کہا جائے کہ سارے دکھ ختم ہو گئے. لیکن پڑھو نا میرے نبی، میرے حضور کے غلاموں، پڑھو نا حضور کی سیرت کو. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے. حضرت مولانا غلام محمد صاحب آگے تشریف لائیں جی، حضرت صاحب یہاں آئیں. اتنا مسکراتے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر دیکھو میری طرف. اب حضور نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ دکھ تو رہیں گے ہی، لیکن تم نے اپنا اخلاق ہمیشہ ٹھیک ہی رکھنا ہے. تم مسکرا کے کسی سے ملو گے تو رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا. اب آپ کہیں کہ سارے جناب دکھ دور ہوں گے تو پھر میں نے مسکرانا ہے. اللہ آپ کو درود شریف پڑھیں گے. اللہ آپ کو جزا. سب تشریف رکھیں. یہ ہمارے گجرا والے کے شیخ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے. ان کو دیکھ کے طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے دوستو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ میں دکھی ہوں تو اس لیے سخت ہو گیا ہوں، پیار نہیں. اور کچھ کہتے ہیں جی، ایک اور کہانی بھی میں نے سنی ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں. تو میں نے کہا جناب آپ سجدہ صاف کریں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے. یہ آپ نے جو نئی کہانی چھیڑی ہے نا کہ میں سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، آپ کو غلطی لگ گئی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک سچ اتر گیا نبی پاک کا. آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ سچ کبھی بھی کڑوا نبی سے سنبھال کے رکھنا، سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں جناب میں، اور اب تیسری ایک بات، ایک تو یہ کہ میں دکھی ہوں کڑوا ہوں، ایک یہ کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں رد عمل کے طور پہ سخت ہو گیا ہوں. او دنیا ہی بڑی خراب ہے جی، لوگ ہی صحیح نہیں جی. آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا رویہ ٹھیک کریں گے. نیکیاں کبھی جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے لوگ نیکی کریں گے تو میں کروں گا؟ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت صدیق اکبر پہلے سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا میں بھی اس طرح کا بن جاؤں. یہ تو حکم ہی نہیں. لوگوں کا رویہ دیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے طریقے سے بھی تو پیش آ ہی سکتے ہیں نا. اگر محبت کرنی ہے تو محبت کی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے. رویہ بالکل ٹھیک کیا جا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک بندہ سڑک پہ سویا، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا بھی بڑا ہے. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے، کھڑاؤں کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے. اس بندے کے پیر پہ پیر آ گیا. بابا یکدم اٹھا، کہتے اندھے ہیں آپ؟ یہی کہتے ہیں نا اچانک ٹکر لگ جائے موٹر سائیکل کی. تو انا ہوئے ہیں بھائی، اندھے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں، تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو؟ تو فٹ پاتھ پہ سو، دماغ ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. اور آپ کے ساتھ سپاہی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے، وقت کے امیر تھے. کہا جناب آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو ہنس پڑے. فرمانے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے، نہیں مجھے نظر، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. نہیں نظر آتا ہے مجھے. وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اتاریں گے. آپ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کی ہے. حضرت صاحب فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی ہے؟ فرمانے لگے نہیں کی. کہا جناب کی. آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے بات کر رہا تھا، تم سے کر رہا تھا.
انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے, اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے. او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا کرتی ہے, پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تو کہتے میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی؟ میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا؟ کیا یہ کارڈ چھپوانے کے لیے سارا کچھ؟ میں وہ اتنا اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے. اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا, ہارن دا مل ہیرا. میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا مومن کو ایک بات بتائی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے. پیار نہ ہو تو فرض نماز بھی مشکل, اور رب سے ہو جائے پیار تو 40 رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتی, 40 سال بھی مصلی آباد رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے, محبت ہو جائے. تو پھر تو بھائی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جس طرح آج کل نہیں بندے ڈھونڈتے کہ کوئی کونا ملے تو موبائل دیکھوں اکیلے بیٹھ کے. اس طرح بندے ڈھونڈتے تھے اللہ کے بندے, کوئی موقع مل جائے تو میں مصلی بچھاؤں, کوئی 10 منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں. بھائیو اللہ سے پیار, جن لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا, اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز, لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. اور ایک دن کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا. کہنے لگے مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب آرینی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. چلو اتنی دیر بات چیت تو ہوگی نا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. دیکھو میں نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا. اللہ سے جب پیار, حضور نے پتہ کیا فرمایا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور اگر تمہارا شوق نہیں اس سے ملنے کا تو پھر ایسے شخص کی ملاقات کو رب بھی محبوب نہیں جانتا. اب دیکھیں نا صحابہ کرام ایک دن جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ زمانے بیت گئے سجدے کرتے, تسبیح پڑھتے, استغفار پڑھتے, جہاد کرتے, اب نہ رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے. بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے, وہ کبھی ملے, اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. مرشد کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو جا کے کاروبار کا تویز ہی مانگ لیتے ہیں, شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو جا کے مشہور ہونے کی بات ہی کرتے ہیں, وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے بھی تعارف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانا صاحب ہوتا ہوں. وہ بھائی یہاں تو آپ نے کچھ سیکھنا تھا, اور اگر یہاں بھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ دینے آئے ہیں, فیض لینے تھوڑی آئے ہیں. اگر آپ کچھ ہوتے ہیں تو عزیز بھائی صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں گئے اور جذبات ان کے امنڈ آئے. یا رسول اللہ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے, کہاں ملے گا. کیا درد تھا ان کی دعا میں, کیا تڑپ تھی ان کے لہجے میں. اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا, فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں, میں ان کے قریب ہی ہوں. مینوں ہار کافی ہے جی جڑا تسی لے آئے, یہ تے اس کام تو بچنے اللہ تو جزائے خیر. آپ کا پیار بڑا ہے جی, بزرگ علماء یہ سید صاحب یہاں تشریف فرمائیں, یہی بہت کافی ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ توجہ کریں گے میری بات پر. عزیز بھائی جب آپ کی توجہ ہو جاتی ہے محبت کا لہجہ بن جاتا ہے, آپ جب پیار کرنے لگتے ہیں.
اپنے نا رویوں پر ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے اپنے لہجے دیکھنے ہیں، ہم نے اپنا انداز دیکھنا ہے۔ ہم نا 2 4 5 باتوں میں بند ہو گئے ہیں، میں حضرت صاحب ہوں، میں علامہ صاحب ہوں، میں سیٹھ صاحب ہوں، میں فلان جگہ ملازم ہوں، میں فلانی جگہ ایسے ہوں، میں فلانی جگہ۔ اب تو مسجد کا صدر بھی بہت بڑا عہدہ رکھتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی فلانا صاحب ہوں، فلانی بزم کا میں بھی صدر ہوتا ہوں۔ او خدا کے بندو، جب آپ رویہ عاجزی والا بنا لیں گے، رویہ لہجہ آپ کا درویشی والا ہو جائے گا، جب آپ کو جھکنا آ جائے گا، حضرت غوث پاک فرمایا کرتے، شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اگر تو چھوٹا ہے نا اور تیرے سامنے کو بڑا کھڑا ہے تو پھر بھی پیار کر، کیا یہ بندہ بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی تو بڑی ہیں نا، اور اگر تو بڑا ہے تیرے سامنے کو چھوٹا کھڑا ہے تو پھر بھی عاجزی کر، کیا اگر یہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ بھی تو تھوڑے ہیں نا، اور اگر تیرے سامنے کوئی عالم کھڑا ہے تو یہ سمجھ کہ جو میں نہیں جانتا یہ جانتا ہے اور یہ جان کر عمل کر لے گا، اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو ذہن بنا کہ اسے تو ہو سکتا ہے معافی مل جائے پر میں تو جانتا ہوں سارا کچھ، ایسا نہ ہو میری سزا ڈبل ہو جائے، ایسا نہ ہو مجھ سے زیادہ سوال کیا جائے۔ اپنے رویوں میں پیار پیدا کیا جائے۔ سنو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ بھئی اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایسی گرہ جس میں مسلمان آپس میں باندھ دیے جائیں، جوڑ جائیں، کوئی گرہ بتاؤ۔ دیکھ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ نماز، 5 وقت مسلمان مسجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے، تو نماز بڑی مضبوط گرہ ہے ایک دوسرے سے تعلق بنانے کے لیے۔ تو محبوب نے فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، امیر آدمی غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا محسن جانتا ہے، بندے جڑ جاتے ہیں، فرمایا تم میری مراد تک نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر حج ہوگا، ایک لباس، ایک بولی، ایک میدان، ایک تاریخ، پوری دنیا کے مسلمان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مضبوط گرہ ہے۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ نے روک لیا اپنی باتوں کو، عرض کی حضور ہم آپ کے سوالی ہیں، آپ ہی بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رعایت کریں، بتائیں مضبوط گرہ کیا ہے؟ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا مضبوط گرہ یہ ہے کہ تو جس سے بھی پیار کر اللہ رسول کی رضا کے لیے کر، سیاسی افطاریاں نہ کرا، تجارتیں نہ کر کہ میں تیرے گھر آؤں گا تو میرے گھر آ، یہ نہ کہہ کہ میں جناب تیری تعریف کروں گا تو میری کر، اللہ رسول کی رضا کے لیے مخلص ہو جا، لوگوں سے پیار کر، پھر تیرا گاہک سے بھی پیار ہوگا، دکاندار سے بھی ہوگا، راہگیر سے بھی ہوگا، مسافر سے بھی ہوگا، اللہ کے ہر بندے کے بارے میں تیرے دل میں گنجائش بن جائے گی، اللہ کی رضا پیش نظر رکھ، پھر تو محبت کر، پھر تو دیکھنا تیری وجہ سے لوگوں کا نفع ہوگا۔ ہم نے نا ایک مخصوص سی سیاست ہر بندے نے بنا لی ہے، اتنے لوگوں سے کام تھا، انہی کو تحفے دینے ہیں، انہی کو میسج کرنے ہیں، انہی کا حال پوچھنا ہے۔